السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے، آمین الہی ثم آمین۔ اچھا، جو آج کا ٹاپک ہوگا نا، ایک تو یہ ہوگا کہ رزق میں برکت کون سی صورت ہے جو کہ لمبی بھی نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور رزق کے لیے جو غیب کے دروازے کھلتے ہیں وہ کون سی صورت ہے، اس کا کون سا پورشن ہے، اور حاجت خاص کے لیے کون سی 5 آیات ہیں، اور گھریلو مشکلات یا جھگڑے جو کہ اگر طلاق تک بھی نوبت پہنچ گئی ہو تو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے، اگر وہ دونوں میاں بیوی دل میں چاہتے ہوں کہ وہ جڑے رکھیں تو اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، یہ بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ کو سورۃ والضحیٰ کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ مجھے اتنی سورۃ والضحیٰ اچھی لگتی ہے، میں کئی دفعہ چھوٹا چھوٹا آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن آج پھر میرا دل ہے کہ میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں، نہ کرنا بیڈ لک ہی ہوگی۔ کل رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال ریسیو ہوئی، اکثر کال آتی رہتی ہے لیکن بسا اوقات نیند کے غلبے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگ پاتا، یا پھر سستی کی وجہ سے ہم خود اٹینڈ نہیں کرتے۔ کل والی کال بہت اہم تھی، رات 3:45 بجے کا وقت تھا، سوچا اس کال کو بھی مس ہی کر دوں، صبح اٹھ کر خود کال کر لوں گی، لیکن کال کرنے والے نے ہی ہمت دی اور اہمیت کا ایک خاص اندازہ دلایا۔ اٹھی، تیاری پکڑی، مصلی بچھایا، تہجد کی نیت کی، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسا مزہ آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر خود بخود سورہ الضحیٰ پر ہونٹ چلنے لگے۔ والضحیٰ، قسم ہے وقت چاشت کی۔ سوچیں یہاں سے چاشت کے نماز کی اہمیت کیا ہے، اس وقت کی کیا اہمیت ہے، قبولیت کی کیا اہمیت ہے، ذرا آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ لفظ بہت قیمتی ہیں اور معنوں میں بہت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ اسی وقت کی قسم کھا رہے ہوں۔ میرے ارد گرد رات کی تاریکی انتہائی پرسکون تھی۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس وقت اللہ مجھ سے مخاطب ہوں۔ میں گزشتہ، اور وہ مخاطب تو قیامت تک کے آنے تک ہر نبی کے امتی سے مخاطب بھی ہے نا، اللہ نے کہا تو حضور کو تھا لیکن ان کی ساری امت کے لیے بھی ساتھ ہی کہا تھا۔ میں گزشتہ کچھ دنوں سے بہت فرسٹریشن کا شکار تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا، وہ مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تحقیق بعد کا دور تیرے لیے بہتر ہے پہلے والے دور سے۔ یہاں اللہ نے مجھے تسلی دی کہ دنیاوی معاملات میں بظاہر بہتری نہ دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگلا آنے والا دور بہت اچھا ہے پہلے سے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب تیرا پروردگار تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ میں ابھی اس سے خوش ہو گئی کہ میرے رب کا وعدہ جیسے پورا ہو گیا تو سمجھو بس مل گیا۔ جب رب نے وعدہ کر لیا تو پھر کیا آزمانا، پھر مل گیا نا، سمجھ کنفرم ہو گیا، اس نے مہر لگا دی، اس نے کن کہہ دیا تو بس فیکون کا انتظار کرو، ہوا ہی جاتا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا؟ بلا شبہ دیا۔ جو بچے 10 سال کی، 8 سال کی، 5 سال کی عمر میں جو والد کا انتقال کر جاتا ہے کسی کینسر، کسی ہارٹ اٹیک کے مرض سے، تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، تو کیا وہ بچے
اللہ نہیں پالتا؟ اللہ ان لوگوں بچوں کو بہترین حالت میں رکھ کر جوان کر دیتا ہے. ان کے جو زندہ ہوتی ہے ماں، اللہ وہ ان کو سنبھال بھی لیتی ہے، پال بھی لیتی ہے. اللہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تجھے پایا تھا متلاشی تو تجھے راہ نہ دکھائی. یعنی جب تجھے دیکھا کہ تو تلاش میں ہے کہ مجھے سیدھی راستے کی سمجھ عطا ہو جائے، تو کیا اللہ نے نہیں دکھائی؟ بلا شبہ دکھائی. والدہ کے انتقال کے بعد یا والد کے انتقال کے بعد پورے گھرانے میں مذہب کی طرف رجحان اور مزید بڑھ گیا، جس پر میں کہتی ہوں کہ یہ مہنگا سودا نہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے پایا تھا محتاج تو تجھے غنی نہ کیا؟ ضرور کیا. والدین کے انتقال کے بعد اللہ نے چھوٹے بہن بھائیوں کے سارے کام تو اچھے کر دیے، سب کچھ اللہ نے ان کو دے دیا. ان کی دعائیں تو وہ کہتے ہیں نا جب دریا خشک ہو جائے تو پھر بھی ریت تو گیلی رہتی ہے نا نیچے، تو والدین اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی دعائیں اس دنیا میں ہی رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، کبھی نہیں وہ بھولتے. اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت سو سے بہت بہتر رکھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جب یتیم ہو اسے دبانا مت. یعنی اللہ مجھ سے یتیموں کی کفالت کا کام لیں گے انشاءاللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو جھڑکنا مت. ایسا لگا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں سوالی کو جھڑکنے سے پہلے سوچ لینا، اگر ہم نے تمہیں جھڑک دیا ہوتا تو کیا ہوتا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت بیان کرو. یہاں ایسا لگا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں اس کیفیت کو لوگوں کو بتاؤ. اللہ باتیں کرنے کے لیے منتظر بیٹھا ہے، وہ تو کال بھی کرتا ہے، ہم لوگ ریسیو نہیں کرتے. یہ باتیں وہ ہم سے بیک وقت کر سکتا ہے اور بہت سو سے کرتا ہے. جو رات میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو دن میں وہ ان کو سب سے غنی کر دیتا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے قیمتی مکالمے کے لیے چنا، قیمتی وقت کے لیے چنا. اللہ تو تیرا اتنا فضل ہے کہ تیری نعمتوں کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے. تیری نوازشوں کو، تیری مہربانیوں کو مالک ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ ہم نہیں گن سکتے. میری ہر پریشانی اور غم کا ایک ہی علاج ایک ہی آیت میں ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. جب ڈپریشن ہو، پریشانی اور نا امیدی محسوس کرو تو سورہ والضحیٰ پڑھ لیا کرو. اب صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی عرصے سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو وہ بہت پریشان تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ والضحیٰ وحی نازل فرمائی. جانتی ہو سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو جاؤ اور جلدی اٹھو اور صبح خوبصورت دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے. پھر فرمایا اے محمد تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی تمہیں بھول گیا ہے، اس سے بہتر تسلی اور کیا ہوگی. اور پھر فرمایا یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارشیں ہیں سب پہ. تو ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اس سے بہتر پھر فرمایا یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا. اس آیت کے بعد بہت ہمت اور تسلی ملتی ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے. آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا. اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ لکھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اور کیا کس مرحلے سے گزار کر دینا ہے.
ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو، ہم خواہش اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے، خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی، رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ اور ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ پوسٹ پڑھنے کے بعد، یہ میرا یعنی سننے کے بعد آپ اس کو آگے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں، آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ راضی نہیں ہوئے تب بھی میں یہ کہہ کر دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کی خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، اس طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اس طرح آج تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے۔ چلیں اب ہم آپ کو یہ کچھ باتیں جلدی میں بتا دوں قرآن پاک کی، جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے سورہ قریش اول آخر درود شریف اور 72 ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہو۔ جو بھی ٹائم ملے، عشاء کا ملے اور فجر کا ملے، ظہر کا ملے، اللہ تعالیٰ نے تو بس قبول کرنا ہے نا۔ آپ یہ پڑھا کریں سورہ قریش 72 ٹائم، اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت عطا کریں گے۔ اور رزق کے لیے سورہ الفتح اس کی 95 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 نمبر آیت یاد رکھنا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ 95 مرتبہ پڑھنی ہے کہ آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف۔ اور زمینوں اور آسمانوں کے لشکر صرف خدا کے ہی ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 95 دفعہ، یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ پارہ نمبر 26 میں 4 نمبر آدھی ہے یہ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جب آپ کہیں گے لشکر ہی اللہ کے ہیں زمینوں آسمانوں کے، تو وہ لشکر اللہ آپ کی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ جو حاجت خاص کے لیے 5 آیات ہے اسم اعظم والی، سورہ بقرہ آیت نمبر 246، سورہ آل عمران آیت نمبر 181، سورہ نساء آیت نمبر 77، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ صبح شام ان کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی کام ہوگا فوراً ہوگا اللہ کے حکم سے، اول آخر 11 درود شریف۔ کوئی بھی خاص حاجت ہو جو آپ کہیں پوری نہیں ہونے پہ آ رہی، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو پوری کر دیں گے۔ آپ نے صرف
مانگنا ہے اور اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم کے صدقے عطا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی گھر میں اتنا جھگڑا ہو کہ میاں بیوی کی طلاق تک نوبت پہنچ جائے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور وہ میاں بیوی چاہتے ہوں کہ ہم جڑے رہ جائیں، تو وہ سورہ نساء 7 مرتبہ پڑھیں، ہر جمعے کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی سب پی لیں، کھانے میں بھی چائے میں بھی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا اور اپنی رحمت، اپنی برکت خاص عطا کرے گا۔ یہ طلاق کی نوبت کو اللہ پاک ٹال دے گا۔ اللہ کسی دشمن کا بھی گھر نہ ٹوٹے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ بچے تباہ ہو جاتے ہیں، اصل زندگی آگے بچوں کی ہے۔ ماں باپ کی زندگی کا کیا ہے؟ وہ تو جب شادی ہوتی ہے تو بچوں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اور یا ہادی ہو یا رحیم ہو، بہت پڑے، اس کے ساتھ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں میرا خیال ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کوئی وقت ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، اور ہمیں لوگوں کا بھلا ہی چاہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے دن ہم ہیں، بہت سے ملنے والے اس کرونا میں چٹکیوں میں چلے گئے ہیں، تو پتہ نہیں کون سا دن ہمارا آخری دن ہوگا۔ اگر کوئی بھلائی کا کام ہو جائے تو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔